اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے جس طالب علم نے تلاوت کلام پاک کا شرف حاصل کیا، میں زیادہ طویل گفتگو تو نہیں کروں گا، لیکن تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے تلاوت کلام پاک پڑھی۔ اور بچوں، یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک سوال ہونا ہے سب لوگوں سے کہ اتنی عظیم کتاب کائنات کی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجی، کیا آپ لوگوں نے اس پر عمل کیا یا نہیں کیا؟ یہاں پہ بچوں آپ یہ نہ کہیں کہ ہم نے تو بس عربی پڑھ لی تھی، ہم نے عمل نہیں کیا۔ بیٹے اس کا ترجمہ آپ لوگ سب پڑھیں اور ترجمہ پڑھ کے سمجھیں اور عمل کریں، تاکہ جو وہاں پہ سوال ہو کہ آپ نے اس پر عمل کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ ماشاءاللہ بڑے ذہین بچے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور سر نے جیسے بتایا پوزیشنز بھی اس کالج نے حاصل کی ہیں ہم نصابی سرگرمیوں میں۔ امید مجھے بہت ہے کہ تمام طلبہ اور طالبات ضرور اس بات پہ عمل کریں گے، قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور بچوں، یہ آپ مسلمان شعراء کے کلام تو سنتے رہتے ہیں، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے بچے نے پیش کرنے کا شرف حاصل کیا۔ میں ایک آج ہندو شاعر کے 2 اشعار پیش کر دیتا ہوں۔ ہندو شاعر ہیں کرشن بہاری نور لکھنوی، MA LLB ایڈوکیٹ لکھنؤ۔ کرشن بہاری ان کا نام ہے، نور لکھنوی ان کا تخلص ہے، لکھنؤ کے رہنے والے۔ دیر بچوں ہندی زبان میں مندر کو کہا جاتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے دیر۔ دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا۔ حرم مسلمانوں کی عبادت گاہ، مسجد، خانہ کعبہ۔ دیر سے نور چلا یوں کہ حرم تک پہنچا، سلسلہ میرے گناہوں کا کرم تک پہنچا۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ پروفیسر محمود حسین ڈوگر صاحب، ان کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ کالج جلال پور پیروالا میں بھی پڑھانے کا شرف حاصل ہوا، اور محترم خان صاحب ان سے پرانی نیاز بندی ہے۔ دونوں بڑے قابل شخصیات، اور ان کی موجودگی میں خان صاحب نے بھی ابھی جو ہے بہت عزت افزائی فرما رہے تھے، اور میرے ذہن میں ایک شعر اچانک آ رہا تھا، ان کو تو عاشقوں نے کچھ اتنا ہی بڑھا دیا، ان کو تو عاشقوں نے کچھ اتنا ہی بڑھا دیا، کہہ کہہ کے چاند فلک پہ چڑھا دیا۔ اور بچوں، آپ کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اتنی قابل شخصیات آپ کے پاس موجود ہے، ان سے خوب بھرپور استفادہ کیجیے گا۔ اور بیٹے یہ ہے کہ سر نے بھی اور میرا حقیر فقیر نے، بچوں میں نے اردو ادب میں MPhil کیا، PhD کی اردو ادب میں، پھر ڈبل PhD ہوئی اردو ادب کے حوالے سے۔ تو ذوق اسی حوالے سے، چونکہ اسی ماحول میں پڑے بڑے، اور والد صاحب بھی چونکہ اسی اردو کے حوالے سے بین الاقوامی شہرت حاصل کی، یہاں تک کہ جامعۃ الازہر یونیورسٹی مصر کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ فرماتے ہیں کہ میں انہیں کاپی کرتا ہوں، میں کاپی کرتا ہوں۔ جامعۃ الازہر مصر کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کے بارے میں فرما رہے میں انہیں کاپی کرتا ہوں۔ انکارا یونیورسٹی ترکی کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ان کے بارے میں نے ایسا حافظے والا انسان اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا۔ اسی طرح نیپال یونیورسٹی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کہ جتنے ذہین اور قابل انسان، جتنے حافظے والے۔ بچوں یہ روٹین تھی، لوگوں نے لکھا، بہت لکھا، جیسے یہ 100 بچوں کی کلاس ہے، تعارف ہوا، نام پوچھتے، رول نمبر پوچھتے، سیکشن پوچھتے، سیشن پوچھتے، بلدیت پوچھتے، اور اسی ترتیب کے ساتھ سب کے نام بھی بتا دیتے، رول نمبر بھی بتا دیتے، سیکشن بھی بتاتے، سیشن بھی بتاتے، بلدیت بھی بتاتے۔ پتہ نہیں کیسا اللہ تعالیٰ نے کمپیوٹر دماغ میں فٹ کر رکھا تھا کہ اس وقت کمپیوٹر تو تھا نہیں، لوگوں کو تشبیہ دیتے ہوئے بڑی دقت پیش آتی تھی کہ کس چیز سے تشبیہ دی جائے ان کے دماغ کو۔ تو سر کا جو ہے حکم تھا مجھے کہ قومی زبان کی اہمیت کے حوالے سے جو ہے اتنی بڑی شخصیت کا حکم
محمود حسین ڈوگر صاحب کو اور اتنا بڑی شخصیت کا حکم میں کیسے ٹال سکتا تھا. تو میں نے تمام مصروفیات رکھی بالے طاق اور سر کے حکم پر میں جو ہے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حاضر ہوا. بیٹے زبان کے حوالے سے قدرت کیا کہتی ہے؟ دیکھو مختلف لوگ مختلف زبانیں بولتے ہیں، تو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ قرآن مجید نے فرمایا کہ زبانیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. یہ زبانیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. کوئی فرانسیسی بول رہا ہے، کوئی اسپینش بول رہا ہے، کوئی چینی زبان بول رہا ہے، کوئی جرمن بول رہا ہے، کوئی انگریزی بول رہا ہے. اسی طرح علاقائی طور پہ آپ دیکھ لیں، کوئی پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی سرائکی میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بروی بول رہے ہیں، کوئی پشتو میں گفتگو کر رہے ہیں، کوئی بلوچی میں بات چیت کر رہے ہیں، کوئی پٹھاری زبان میں بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ زبانیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. اچھا، بعض اوقات شاطر قسم کے لوگ زبانوں کی بنیاد پر لڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے اردو کیوں بول رہا ہے، یہ پنجابی کیوں نہیں بول رہا، یہ پشتو کیوں نہیں بول رہا، یہ سرائکی کیوں نہیں بول رہا، یہ بلوچی کیوں نہیں بول رہا. بیٹے زبانیں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. آئندہ کوئی بچہ اس حوالے سے آپس میں کسی قسم کا تعصب بنا رکھے کہ فلاں کی زبان وہ کیوں ہے، فلاں کی جس گھرانے میں پیدا ہو گیا، جس ماحول میں پیدا ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی زبانیں. تو ہر قسم سے چاشنی، جس طرح سب کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، سب کے کلرز ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، تو اسی طرح زبانیں اللہ نے مختلف رکھ دی تاکہ رنگا رنگی رہے محفل کے اندر. تو آپ نے ایک دوسرے سے پیار رکھنا ہے. زبان کی بنیاد پہ کبھی کسی کے کہنے میں نہیں آنا اور کسی بھی قسم کی تنگ نظری کا شکار نہیں ہونا، بلکہ انجوائے کیا کرو، سیکھا کرو. ہماری اردو قومی زبان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ پاکستان کی قومی زبان کیا ہوگی، تو قائد اعظم بڑے ذہین انسان تھے، انہوں نے فرمایا اردو. اچھا، میرا جو ہے بلوچستان کے انٹیریئر علاقے میں جانا ہوا، اگر وہاں پہ ہم انہیں بلوچستان کے علاقے میں بچوں سے گفتگو کریں تو وہ یہ علاقائی زبانیں نہیں سمجھتے، لیکن جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں تو فوری طور پہ وہ سمجھ جاتے ہیں، جواب بھی اردو میں دیتے ہیں. اسی طرح ہم KPK میں چلے جائیں، وہاں پر مرد و زن جو آپس میں پشتو میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اردو میں بات کرتے ہیں سمجھتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. اسی طرح جب بیرون ملک جانا ہوا میرا، تو وہاں پر جو بنگالی آئے ہوئے ہوتے ہیں، جب ان سے گفتگو ہوتی ہے بنگالیوں سے، تو اردو زبان میں بات چیت کرتے ہیں. جو گفتگو ہوتی ہے ہماری آپس میں، کنورسیشن اردو زبان میں ہوتی ہے. اسی طرح انڈینز آئے ہوئے ہوتے ہیں، انڈینز سے جب بات ہوتی ہے تو اردو زبان کے اندر ہوتی ہے. تو تقریباً 1.5 ارب لوگ ایسے ہیں جو اردو بول بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں. تو یہ قومی زبان جو ہے یہ قومی یکجہتی کا باعث بنتی ہے، قوم میں اتفاق و اتحاد کا باعث بنتی ہے، اور دشمن کی خواہش ہوتی ہے کہ نہیں اس اتحاد و اتفاق کو توڑا جائے. لیکن ہم نے تو کسی صورت میں بھی اس میں ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ زبانیں تو اللہ کی شان ہے، ہم نے اور جوڑ کے رکھتی ہے قوم کو. قومی زبان جو ہے ایسی ثقافت ہے، ایسی تہذیب ہے جو قوم کو جوڑتی ہے. تو اس میں جو ہے ماشاءاللہ یہ آپ کے اساتذہ کرام مزید بھی اس چیز کی وضاحت کرتے رہیں گے. اب اس میں مختلف لوگ مختلف زبانیں، اردو ہماری قومی زبان، لیکن بڑی بدقسمتی رہی، جتنے بڑے بڑے ہمارے ایگزامز ہیں سب دوسری زبان میں ہو رہے ہیں، انگریزی میں ہو رہے ہیں. CSS کے امتحان ہے انگریزی میں ہے، اسی طرح PMS ہے انگریزی میں ہے، جوڈیشری کے ایگزامز ہیں انگریزی میں ہے. قومی زبان ہماری جو ہے اردو ہے، جو بہت زبردست زبان ہے، دوسری زبانوں کو سمونے کی بھی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. جیسے لیٹر باکس انگریزی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بڑی خوبصورتی سے لیٹر باکس استعمال ہوتا ہے. ہندو نے چاہا کہ اسے جو ہے نا ہم ہندی میں ڈھالیں، اردو نے تو لیٹر باکس کو لیٹر باکس ہی استعمال کیا گیا. جب انہوں نے ہندی میں ڈھالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ہندی کا لفظ جو اس کے متبادل بنایا لیٹر باکس کے، وہ یہ لفظ تھا پتر گھسیڑو. اب وہ پتھر جو ہے وہ خط کو کہتے ہیں ہندی میں، اس حوالے سے اب یہ متبادل انہوں نے اس کا وہ بنایا.
تو ہماری جو ہے بہت نہایت خوبصورت نہایت دلکش زبان اردو زبان. تو اس میں جو ایگزام رکھے گئے. اچھا یہ جو چین نے جو ترقی کی اپنی چائنیز زبان میں, اسپینش والوں نے جو ترقی کی اپنی زبان میں ترقی کی, جرمنی والوں نے جو ترقی کی جرمن زبان کو انہوں نے پروموٹ کیا. ہونا یہ چاہیے تھا. اب ہمارے بچوں پہ ڈبل دباؤ پڑ گیا. ایک طرف تو وہ انگریزی زبان غیر ملکی زبان سیکھیں, اس میں محنت کریں, اور دوسری طرف وہ جو ہے سائنسی مضامین میں یا کمپیوٹر کے مضامین ان پر علیحدہ محنت کریں. اور اردو ایسی زبان ہے جو مختلف علوم کو اپنے اندر ڈھالنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے. یہ تجربات بھی ہو چکے ہیں. حیدرآباد دکن یونیورسٹی کے اندر یہ بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے. اسی طرح جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور قیام پاکستان سے پہلے تک یہ جو دفتری زبان رہی ہے اردو رہی ہے. آج کل تو دفتری زبان انگریزی, تمام لیٹر جو ہے سرکاری طور پر انگریزی زبان میں لکھے جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا اگر اس ملک کو ترقی پر لے جانا ہے, باب عروج پر لے جانا ہے, انگریزی کو اختیاری مضمون قرار دیں. جس کا مرضی ہے پڑھ لے, جو نہ پڑھنا چاہے نہ پڑھے. اردو جو ہے اسے پروموٹ کیا جائے, اسے اوپر لائے جائے, اور جتنے بھی یہ سائنسی علوم وغیرہ ہیں یہ اردو کے اندر جو ہے بچوں کو پڑھائے جائیں, تاکہ انہیں ڈبل مشقت سے, ڈبل ذہنی جمناسٹک سے بچنے کا موقع مل سکے کہ یہ جو ہے انگریزی بھی یاد کریں اور اس کے ساتھ اپنے اس سائنسی مضامون کو بھی تیار کریں. ڈبل برڈن پڑ گیا بچوں پر. تو یہ جو کچھ طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ لوگوں کو غلام رکھا جائے, لوگ محکوم رہیں, تو انہیں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے کہ یہ اپنے رویوں کے اندر تبدیلی لے کر آئیں. اور جتنے یہ بڑے بڑے اگزام ہو رہے ہیں سب کے سب اگزام آئندہ اردو زبان میں لیے جائیں. اسے ترجیح, اسے مقدم رکھا جائے, اسے فوقیت دی جائے, اسے ترجیح دی جائے, اسے بلندی پہ رکھا جائے, اسے سب سے آگے رکھا جائے. یہ بنیادی ضرورت ہے, اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. حالانکہ 1973 کے آئین میں لکھا گیا تھا کہ آئندہ 15 سال کے اندر اندر ہر شعبے میں سرکاری زبان جو ہے اردو استعمال ہوگی. انگریزی کو سے اجتناب کرتے ہوئے اردو زبان جو ہے استعمال کی جائے گی. لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اور آئین کو بھی بالاتاق رکھ دیا گیا. عمل درآمد ہی نہیں ہے. قومی زبان کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جتنی اہمیت ہی سے حاصل ہونی چاہیے. طلباء کو جو ہے ڈبل برڈن کا شکار کیا ہوا ہے. انگریزی زبان پڑھا پڑھا کے انہیں فیل کرنے کا کام بھی لیا جا رہا ہے. تو بہتر یہی ہے جتنی قومیں ہیں, چینی زبان والے, جرمن زبان والے, اسپینش والے, اپنی اپنی قومی زبانوں کے اندر جو ہے وہ بچوں کو تعلیم بھی دے رہے ہیں. ممالک وہ ترقی بھی کر رہے ہیں, باب عروج کی طرف جا رہے ہیں, نہایت نشو و نما ہو رہی ہو علمی حوالے سے. یہاں پر جو ہے بدیسی زبان کو لاگو کر کے قومی زبان کو پس پشت ڈالا گیا ہے. تو ہمارا بھی اس حوالے سے بہت مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ آئندہ جتنے بھی میڈیسن کے اوپر انگریزی کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ آئندہ اردو کے اندر جو ہے استعمال بھی ان کا لکھا ہو, ان کے اندر جو مرکبات ڈالے جاتے ہیں وہ بھی اردو زبان کے اندر ہوں, اور جتنی اشیاء جن پر انگریزی یا دوسری زبانوں کے لکھے ہوتے ہیں اس کی جگہ قومی زبان کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے, قومی زبان کو اوپر لے کر جانا ہے. ہماری زبان نہایت خوبصورت ہے اور تمام زبانیں میں اس کی دھوم, یہاں تک کہ بیٹے دوسرے ممالک امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمنی میں اور سعودی عرب میں, ایران میں بہت سے میگزین, بہت سے رسائل ایسے چھپتے ہیں جو اردو زبان میں. وہاں پہ ان کے پڑھنے والے بھی موجود ہیں, سمجھنے والے بھی موجود ہیں. تو ہمارے جو ہے قومی زبان چونکہ بہت نہایت خوبصورت ہے اور کئی زبانوں کا یہ گلدستہ ہے, تو ہمیں اسے ہر صورت میں جو ہے پروموٹ کرنا ہے, اسے اوپر لے کر آنا ہے. اور بیٹے